نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عظیم محتشم، اللہ رب العزت کا بے شمار شکر و فضل ہے کہ اللہ پاک نے اپنے گھر حاضری اور باجماعت نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ آج 20 رمضان مبارک ہے، 3 مئی سوموار 2021 ہے۔ روزے دے مکروہات کے متعلق کچھ بیان کریں دے۔ بہت سارے مکروہات نے روزے کے متعلق جنہاں دا جاننا بڑا ضروری ہے۔ فرمایا کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، دوسرے انسان نو گالی دینا، بیہودہ گفتگو کرنا، کسی مسلمان نو تکلیف دینا، یہ تمام چیزاں علماء کرام نے ویسے بھی ناجائز نے، حرام نے۔ ماہ رمضان تو ہٹ کے بھی یہ چیزاں جائز نہیں، یعنی کسی مسلمان کو تکلیف دینا، اس کو گال دینا، اس کو تھپڑ مارنا، اس کی بے عزتی کرنا یا غیبت کرنا یا چغلی کھانا، یہ ساری چیزاں ویسے بھی ناجائز نے۔ اور فرمایا ہن روزے دی حالت دے اندر مزید یہ منع ہو جاندیاں۔ روزے دا تقاضا یہ ہے کہ انسان انہاں تو اپنے آپ کو بچا کے رکھے، ورنہ فرمایا روزے دن کراہت پیدا کر دیا نے، یعنی سادہ لفظہ دے اندر اگر یہ چیزاں پائیں جان تو انج بندہ سمجھے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ روزہ صرف آدمی دا ظاہری طور تے کھانا اور پینا چھڈ دینے دا نام روزہ نہیں، بھی صبح تو لے کے شام تک کھاتا نہیں، کچھ پیتا نہیں تو بس روزہ ہو گیا ہے۔ فرمایا اس کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ در حقیقت کن، اکھ، زبان، ہاتھ، پیر، تمام اعضاء نو گناہ تو پاک رکھنے دا نام ہے۔ دوسرے لفظہ دے اندر کھانا اور پینا چھڈنے نال انسان دا ظاہری بدن دا روزہ تے ہو جائے دا، لیکن وہ جڑی روزے دی روح ہے، اصل ہے، وہ انسان نو نہیں ملتی۔ جتنی دیر تک اس دے ہاتھ، کان، پیر، زبان، جسم دے اعضاء گناہ تو پاک نہ رہندے، وہ روزے دا پورا ثواب حاصل نہ کر سکے دا، روزے دے مقاصد نو نہ پا سکے دا۔ حدیث مبارکہ دے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ دے محبوب فرماندے نے کہ جو روزہ دار بری گل کہن تو باز نہ آوے یا بری گل تے عمل کرنے تو باز نہ آوے، کہ اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ نے اس دی کوئی حاجت نہیں کو کھانا پینا چھڑ دے، یعنی اللہ دے نزدیک اس دے روزے دی اللہ نے لوڑ کو نہیں ہے۔ اللہ تے یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ تمام گناہاں تو باز آ جائے، اس دی زبان بھی عبادت کرے، اس دی اکھ بھی عبادت کرے، اس دا دل بھی عبادت کرے، اس دے ہاتھ پیر بھی عبادت کرن۔ گناہاں تو جدو محفوظ ہو جاندے نا، پھر انہاں دی عبادت دا ثواب ملے دا۔ تو فرمایا بندہ نیرا پیٹ کھانے پینے تو روک کے رکھے، باقی سارے گناہ کرے، تو اللہ دے رسول فرماندے اللہ نے ایسے روزہ دار دی کوئی لوڑ نہیں ہے۔ اور در حقیقت اگر ویکھیا جائے تو میرے سمیت اسی سارے ہی ایسے روزہ دار ہاں کہ پیٹ دا روزہ تے ہے، لیکن باقی اعضاء ساڈے حرکت تو باز نہیں ہوندے، باقی گناہ تو اسی بچدے کو نہیں ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ دے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ دے رسول فرماندے نے روزہ تے یہ ہے کہ انسان لغو اور بیہودہ چیزاں تو بچ کے رہے، لغو گلاں، لغو کم، انسان اپنے آپ کو انہاں تو بچا کے رکھے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا حقیقت وچ یہی روزہ ہے۔ اور روزے اس تو علاوہ باقی عام زندگی دے اندر جڑے معمولات نے، فرمایا کہ کوئی شے چکھنے دے نال، فرمایا کوئی چکھنے تو مراد یہ ہے کہ انسان زبان تے رکھ کے دا ذائقہ محسوس کرے، اور اس تو بعد وہ حلق تو نہ اتارے، وہ زبان تو ہی واپس تھک دے۔ فرمایا ایسا کرنا بھی روزے دے مکروہات میں شامل ہے، ایسا کرنا بھی جائز نہیں، مکروہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر ایسا شوہر ہے گھر وچ کہ اس کی بیوی کھانا پکائے، اور اگر کھانے دے اندر نمک یا مرچ تھوڑا جہا زیادہ ہو جائے، تھوڑا جہا کم ہو جائے، اس دا خامد بڑا بد مزاج ہے، اس بات تے گھر دے اندر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور فتنہ فساد دی وجہ بنتا ہے۔ فرمایا ایسی عورت نوں پھر اجازت ہو جاتی ہے کہ وہ کھانے دا ذائقہ چکھ لے، لیکن حلق تو پھر بھی اتار نہیں سکتی، زبان تے رکھ کے دا ذائقہ نمک مرچ چیک کر سکتی ہے، وہ بھی اس وجہ تو کہ اس دی وجہ تو گھر دے اندر بنڈی نہ بن جائے، رولا نہ بن جائے، اس واسطے فرمایا اس نے اجازت ہے۔ یا کوئی ایسا چھوٹا بچہ ہے گھر دے اندر
2-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਨਰਮ ਗਿਜ਼ਾ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰਮ ਗਿਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, اور اس بچے دی عمر اتنی نہیں کہ روٹی کھا سکے، چبا سکے، ہضم کر سکے۔ فرمایا اور گھر وچ کوئی ایسی عورت بھی نہیں جڑی حیض نفاس والی ہوئے، کوئی ایسا چھوٹا بچہ بھی نہیں جڑا چبا کے اس بچے نو دے سکے۔ فرمایا ایسی حالت دے اندر اس بچے دی ماں اس کھانے نو چبا کے اپنے بچے واسطے غذا تیار کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اگر ایسا نہ کرے دی تو بچے دی جان جانے دا خطرہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا جان بچانا فرض ہے، اس واسطے وہ ہلکا ہلکا چبا کے اس دے ذرات کوشش کرے حت المقدور کہ اس دے حلق دے نزدیک نہ جان۔ اگر بچا سکتی ہے تو فرمایا پھر وہ کھانا چبا کے اس بچے واسطے غذا دا انتظام کر سکتی ہے، وگرنہ ایسی عورت نے بھی چبانے دی اجازت نہیں۔ اس تو علاوہ فرمایا کہ گلاب یا مشک وغیرہ خوشبو اس دا سنگنا عید نے فرمایا کوئی کراہت نہیں، یہ جائز ہے۔ داڑھی شریف دے اندر اور مچھا دے اندر تیل لانا، سر تے تیل لانا، سرما لانا فرمایا مکروہات وچوں نہیں، لیکن اس دے اندر ایک شرط یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے داڑھی مبارک تے تیل لایا اور داڑھی پہلو سنت دے مطابق ہے، اس تو بعد اس نے تیل اس نیت نہ لایا کہ میری داڑھی وڈی ہو جائے دی، گھنی ہو جائے دی، فرمایا ہن ایسا کرنا مکروہ ہو جائے گا۔ یعنی عام حالت دے اندر تیل لانا دا منع کو نہیں ہے، لیکن اس صورت وچ کہ داڑھی پہلی سنت مبارکہ دے مطابق ہے، پھر نیت ارادہ یہ ہے کہ گھنی ہو جائے دی یا لمبی ہو جائے دی، فرمایا ہن اے مکروہ ہو جائے گا، ہن ایسا کرنا جائز نہ ہوئے گا۔ اور مسواک دے متعلق ارشاد فرمایا کہ مسواک روزے تو بغیر بھی اور روزے وچ بھی سنت مبارکہ ہے، اس تو منع نہیں، چاہے انسان خشک مسواک کرے یا تر مسواک کرے، بے شک پانی نال ہی تر کر لے، اس کا کوئی منع نہیں ہے، لیکن حت المقدور یا اگر وہ اپنے آپ بچا سکتا ہے کہ اس دے وہ جرم، اس دے ذرات، اس دے جڑی وہ مسواک دے حل کر کے ذرات ٹوٹتے نے مسواک نالوں، وہ اس دے حلق دے قریب نہ جان، ایسی صورت دے اندر وہ مسواک کرنے دی اجازت ہے، بلکہ فرمایا سنت ہے، اس دے اندر کوئی منع نہیں ہے۔ اور اس تو علاوہ فرمایا کہ منجن وغیرہ جڑا عام استعمال ہوتا ہے، اس کے متعلق منجن کے متعلق منجن اور چیز ہے اور ٹوتھ پیسٹ اور چیز ہے، ہمیشہ یاد رکھیا جائے، انہاں دونوں دے اندر فرق ہے، اور مسواک تیسری الگ چیز ہے، مسواک کسی حال وچ بھی منع نہیں۔ منجن کے متعلق فرمایا کہ اس دا استعمال کرنا روزے دی حالت دے اندر ناجائز یا حرام تے نہیں آکھیا جا سکتا، لیکن فرمایا اطمینان ہوئے بندے نو کہ میں منجن اگر منہ وچ استعمال کیتا، اس دا ذائقہ، اس دے ذرات میرے حلق وچ نہیں جان لگے، فرمایا اس نو خود یقین ہے تو پھر وہ منجن استعمال کر سکتا ہے، اگر اس نو خود یقین نہیں تو پھر وہ منجن استعمال نہ کرے۔ اور احتیاط اسی چیز دا نام ہے کہ اس نو استعمال نہ کرے۔ اور فرمایا اگر اس نو یقین ہے بھی میں کراں دا تے اس دے ذرات میرے حلق وچ جان دے، فرمایا تے بڑا پھر سختی نال منع ہو جائے گا۔ اس تو علاوہ فرمایا کہ روزہ دوران روزے دار واسطے کلی کرنے یا نک وچ پانی چڑھانے دے اندر مبالغہ کرنا مکروہ ہے، یعنی اتنی کلی کرنا کہ اس دے حلق تک پہنچ جائے، اتنا نک دے اندر پانی چڑھانا کہ اتنے جانے دا خطرہ محسوس ہو جائے، فرمایا ایسا کرنا مبالغہ کرنا مکروہ ہے، انسان احتیاطی تدابیر نو ملحوظ خاطر رکھ کے کرنے واسطے اجازت ہے، لیکن پھر بھی علماء کرام فرماندے نے کہ انسان غرارہ نہ کرے تو بہتر ہے۔ اگر اس کو قوی امید ہے کہ منو اپنے آپ تے اتنی طاقت ہے دسترس کہ میں غرارہ کراں تو میرا پانی حلق تو نہیں اتردا، اکثر اوقات ہو جاتا ہے کہ پانی دا قطرہ حلق تو اتر جائے، فرمایا اس 100% یقین ہے تو پھر غرارہ کر لوے، اگر اس نو احتیاط کر کے بھی وہ سمجھدا ہے کہ خطرہ ہے حلق تو تھلے جان دا، فرمایا پھر وہ غرارہ نہ کرے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ نک دی جڑ تک پانی پہنچ جائے ایسا کرنا جائز نہیں، اور دونوں صورتوں دے اندر روزے دی حالت مبالغہ مکروہ ہے، یعنی وہی صورت کے زیادہ نک دی ہڈی نرم تو بھی اگے پہنچ جائے یا حلق تک پہنچ جائے، فرمایا ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور وضو اور غسل دے علاوہ فرمایا ٹھنڈ پہنچانے دی نیت نال، اپنے آپ کو ٹھنڈ پہنچانی، تسکین پہنچانے دی نیت نال
کلی کرنا یا نک وچ پانی چڑھانا یا ٹھنڈے پانی لئی نہانا بلکہ بدن تے گلا کپڑا لپیٹ لینا، فرمایا اے مکروہ نہیں، یعنی اپنے آپ کو تسکین پہنچانے واسطے انسان نال ہے ٹھنڈے پانی نال ہے، ٹھنڈے پانی نال کلی کر لے۔ بعض اوقات ہوں تو چلو موسم اتنا گرم نہیں، پچھے کئی سال بڑا سخت موسم گرم رہا روزہ میں، فرمایا ایسی حالت دے اندر کلی کر لینا ٹھنڈے پانی نال بھی منہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کوئی منع نہیں، جسم تے ٹھنڈا کپڑا لپیٹ لینے نال کوئی حرج نہیں، ٹھنڈے پانی نال لینے نال کوئی حرج نہیں، فرمایا ایسا کرنا مکروہ نہیں۔ ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے واسطے یعنی لوگوں نے دکھانے واسطے بھی منو اج بڑا روزہ لگیا ہے تو میں بار بار پیا نانا یا کپڑا پیا لپیٹنا، فرمایا ہن ایسا کرنا مکروہ ہوئے دا کہ روزے دی روح نو ختم پیا کردا ہے۔ روزہ تو ہوندا ہی اسی چیز دا نا کہ انسان نو تکلیف پہنچے، اس نو گرمی پہنچے، موسم دی شدت حدت پہنچے، پیاس محسوس ہوئے، بھوک محسوس ہوئے، کمزوری محسوس ہوئے، اگر وہ لوگوں نو دکھانے واسطے ایسا کردا ہے تو فرمایا ایسا کرنا اس کے واسطے مکروہ ہوئے دا، اور اگر ایسا نہ ہوئے تو پھر سارے معاملات اس واسطے جائز ہو جان دے۔ رب کائنات دی بارگاہ دے دعا التجا ہے کہ اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، سن سنا کے مالک عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔